اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین و غزہ کے اندر جس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، قسم خدا کی بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اس وقت امت محمدیہ غفلت میں ہے۔ تمام مسلم ممالک میں رہنے والے ان کے محافظین اور ان کے حکمران سب غفلت میں اترا ہے، کسی کی توجہ ایسی خاص نہیں ہے۔ اور ابھی یمن نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا اہم جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ اب تک ظاہر نہیں۔ اگر یہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا تو آج فلسطین و غزہ میں اور مزید تباہی نہ ہوتی۔ بیت المقدس شریف جو ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کے برابر میں جو ایک عمارت تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، پچھلی ویڈیو کے اندر جب میں نے دیکھا تو وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ بھی نشانے میں ہے۔ امت محمدیہ اب بھی ہوش کے ناخن نہ لے تو مسجد اقصیٰ بھی شہید ہو سکتی ہے۔ اور کتنے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں، کئی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سمیت وہاں نہیں پہنچ سکتے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ اب بھی ہوٹلوں پر دیکھیں تو وہ پیپسی کے بینر لگے ہوئے ہیں، ہوٹل میں جائیں تو پیپسی وہاں پہ ملتی ہے، اسرائیلی پروڈکٹس وہاں پہ بیچے جا رہے ہیں۔ بیکریوں میں جائیں تو نیسلے جوس مل رہا ہے، سلائس جوس مل رہا ہے۔ دوسرے جنرل اسٹوروں میں جائیں تو وہاں پہ اسرائیلی پروڈکٹس بڑی پڑی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ تم پر لعنت ہو، تم عاشق رسول نہیں ہو، تم لوگ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے غدار ہو۔ جب کہا گیا کہ اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کریں، کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس ہم بیچیں گے تو ہی ہماری کمائی ہوگی؟ کیا آپ کو اسرائیلی پروڈکٹس پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ میرے بھائیوں، بائیکاٹ کرنا یہ وہ ایک جہاد ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس اگر ہم نہیں خریدیں گے، نہیں بیچیں گے تو اسرائیل کی معیشیات کمزور ہو جائے گی۔ جب ان کی معیشیات کمزور ہو جائے گی تو وہ بم وغیرہ پرچیز نہیں کر سکیں گے، اور پھر الحمدللہ ہمارے لیے امن ہو جائے گا۔ مگر ہمیں تو یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں KFC کا برگر کھانا ہے، ہمیں میک ڈونلڈ کے برگر کھانے ہیں، ان کے کلب سینڈوچز کھانے ہیں۔ یاد رکھیے، آج میں اور آپ اسرائیل کے لیے نہیں کہیں گے تو کل پاکستان کا بھی وقت ہے۔ پاکستان پر بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ آج میں اور آپ فلسطین کے لیے قربانی نہیں دیں گے، کل اور بھی کوئی قربانی نہیں دے گا۔ آج فلسطین پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کئی مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کل پاکستان کا بھی وقت آئے گا، یہ ویسے ہی خاموش رہیں گے۔ آج میں اور آپ اپنی مدد آپ اگر کچھ کر لیتے ہیں، ان کے لیے کچھ قربانیاں دے دیتے ہیں، انشاءاللہ الجلیل، انشاءاللہ الجلیل کل ہمارے لیے بھی امن ہوگا۔ اور دوسری بات بتاتا چلو، اب بھی کتنے ظلم ہو رہے ہیں، اب بھی کتنا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، بے نمازی بنے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ میں اب سے یہ نیت کر لوں کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ نماز میں اللہ سے یہ دعا کریں گے، اے مولا فلسطین و غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، اے پروردگار ان پر رحم فرما۔ جب اللہ مجھے اور آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا، ہماری دعا کو قبول کرے گا، ہماری دعا یہ رنگ لائے گی کہ وہاں کا ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ میری اس بات پر عمل کریں گے نا، انشاءاللہ کریں، بائیکاٹ کریں۔ اب تو مفتیان کرام نے فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ اب جہاد فرض ہے۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، میں آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتا ہوں، سید عاصم منیر صاحب، آپ سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، آپ کے نانا جان کی امت وہاں پر پریشان ہے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ کی طرف ہماری نظر ہے، آپ کا اشارہ چاہیے، آپ کہیں
کہ اب آپ فلسطین کے لیے اپنے فورسز کو بھیجیں گے، آپ یہاں سے بمباری کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ امت آپ کو سلوٹ کرے گی۔ میں اب بھی آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو سن رہے ہوں گے اور اس پیغام پر عمل کریں گے۔ شاید آپ عمل کریں گے نا۔ سید عاصم منیر صاحب، اس وطن عزیز کے عواموں کی آپ کی طرف نظر ہے، آپ کوشش کریں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور آپ اپنے میزائل جو ہے اسرائیل کی طرف کیجیے، اور حکومت پاکستان، صدر اور وزیر اعظم سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ فلسطین کے لیے کچھ کیجیے۔ آپ فلسطین کے لیے کریں گے، اللہ تعالی ہمارے وطن کو ترقی عطا فرمائے گا، اور آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت فلسطین کی توجہ نظر پاکستان کی طرف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی آپ لوگوں کی بھی مدد کرے، ہماری عوام پاکستان کی بھی مدد فرمائے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ مولا پروردگار فلسطین پر رحم و کرم فرما اور ان کی غیبی مدد فرما۔